پاکستان میں منہ زور اور بیلگام میڈیا کو لگام دینے کے لیے حکومت نے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ حکومت سرگرم ہو گئی ہے۔ پاکستان کا میڈیا عمومی طور پہ ذمہ دار رہا ہے، لیکن کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ ایسی ہی کالی بھیڑیں میڈیا کو بدنام کر رہی ہیں۔ ان کا وصف یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے کسی سے پیسے پکڑ کے یا اپنی ریٹنگ کے لیے خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بریکنگ نیوز کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سلسلہ تو بڑا پرانا ہے، لیکن گزشتہ 2 روز میں ایسی خبریں منظر عام پر آئیں، ایک ٹرانسپیرنسی اور دوسری صدر علوی کے حوالے سے، جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایسے لا وجود چیزوں کو وجود میں لا کے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، صدر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے اسلم خان نے اپنا ایک بھرپور قسم کا کالم لکھا، نوائے وقت میں شائع ہوا۔ ان کے کالم کا عنوان ہے ٹرانسپیرنسی اور صدر علوی کی وضاحت۔ اسلم خان لکھتے ہیں، بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف پاکستانی حکومت کو خاطر کا کامیابی ملی، جس سے دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرپشن میں اضافے کی کہانی میں بدل دیا گیا۔ یہ رپورٹ 2017 کے زمانے کا احاطہ کرتی ہے، جسے منہ زور اور بے لگام میڈیا، جس میں جیو سب سے آگے ہے، جنگ سب سے آگے ہے، اس نے 2019 تک پھیلا کر تحریک انصاف حکومت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ ہوتا یوں ہے کہ مریم نواز کا میڈیا سیل، جس میں بڑے بڑے اس نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی خبر کے حوالے سے، جعلی خبر کے حوالے سے اپنا بیانیہ آگے بڑھانے کے لیے ٹکر تیار کرتے ہیں۔ یہ ٹکر جیو چینل پر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے میڈیا گروپ انہی سے خبر لے کے، ان ٹکرز کو دیکھ کے خود بھی وہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک دوست نے انکشاف کیا کہ کسی قسم کا رد عمل دینے سے پہلے ایک نوجوان افسر نے ٹرانسپیرنسی کی اثر رپورٹ پڑھنے کی تجویز دی، جسے ادحض مصروف میڈیا مینیجروں نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا۔ ٹرانسپیرنسی کی تردید اور وضاحت کے بعد بھی یہ عالم ہے، کہا جا رہا ہے کہ کرپشن بورڈ کی وضاحت نے معاملہ سلجھانے کے بجائے الجھا دیا۔ یہ کوئی منافقت کی سی منافقت ہے، منافقت کی انتہا ہے، ایسا جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسلم خان کہتے ہیں کہ مدتوں پہلے سینٹ آف پاکستان کا اجلاس جاری تھا۔ ایک رکن نے دہائی دینا شروع کر دی کہ ایک اخبار نے اس کی خبر غلط شائع کر دی ہے۔ چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے غصے میں رکن سے اخبار کا نام دریافت کیا، جس پر اس نے کسی نامعلوم اخبار کا نام بتایا۔ تو وسیم سجاد نے کہا، آپ ایک نامعلوم اخبار کی خبر پر اتنا دکھی ہیں، لیکن میرے نام سے آج پاکستان کے تمام اخبارات میں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ خبریں چھپی ہیں، حالانکہ میں نے کل کسی میڈیا سے گفتگو ہی نہیں کی۔ ہمارا میڈیا ایسا ہی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو تمہارا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو وسیم سجاد نے اس کے اوپر کہا کہ آپ بتائیے کہ میں کہاں جا کے اپنی شکایت کروں۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا طوفان آنے سے پہلے کہ ماضی کا یہ قصہ مجھے 2 واقعات پر یاد آیا۔ ان میں سے ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، دوسرا صدر ڈاکٹر عارف علوی کی آٹے کے بحران پر ان سے منسوب جملے ہیں۔ یہ دونوں واقعات میں شاید تیزی سے انگڑائی لیتی خبروں کی دھول میں جلدی دب جائیں۔ یہ دونوں واقعات بھی شاید تیزی سے انگڑائی لیتی خبروں کی دھوپ میں بہت جلد دب جائیں، شاید ذہنوں میں سے بھی محو ہو جائیں، لیکن اس سے یہ حیرت انگیز اور تکلیف دہ حقیقت ضرور ظاہر ہو جائے گی کہ پاکستان میں میڈیا کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ بکری کو شیر اور ہاتھی کو لومڑ بنانا گویا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میڈیا کی تیز دھار تلوار سے کیسے سچائی اور حقیقت کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ واقعات اس کی کھلی مثال اور ثبوت ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھے، سمجھے اور اس کا تجزیہ کیے بغیر کیسے
اسے عمران خان اور اس کی حکومت کے خلاف سیاسی چاند ماری کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس پر دراصل تحقیق اور خود احتسابی ہی درکار نہیں، خود میڈیا کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ سیاستدانوں کا تو کیا ہی کہنا، میڈیا معاشرے میں جھوٹ پھیلانے کا ذریعہ بن جانے کی گالی ہم سب کو سننا پڑی۔ میڈیا کی بدنامی کے 4 چاند میں 2 چاند کا اور اضافہ ہو گیا۔ اس رولے میں، ہلہ گلا میں، افراتفری میں جس نے جو کمائی کرنا تھی کر لی، سچائی جائے بھاڑ میں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جو ہوا، اس کا اثر یہ ہے کہ انہیں اپنی وضاحت کے لیے پورا مضمون لکھنا پڑا، لیکن میڈیا کی کمان سے جھوٹ کا جو تیر چلا وہ ان کی شخصیت کو زخمی کر گیا۔ یہ زخم کب اور کتنے عرصے میں بھرے گا بھی یا نہیں، ضرب لگانے والوں کو اس کی کیا فکر ہو سکتی ہے۔ صدر نے اپنے مضمون میں غلط، جھوٹی اور ناقص خبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ غلط خبر کی ایک قسم نادانستہ غلطی سے جنم لیتی ہے، جس میں ارادتاً یا بدنیتی شامل نہیں ہوتی۔ دوسری قسم دانستہ یا ارادتاً کی ذیل میں آتی ہے، جس میں حقائق کو جان بوجھ کر توڑا مروڑا جاتا ہے تاکہ کسی فرد کی شخصیت کو تار تار کر دیا جائے۔ اطلاعات کا غلط اور جھوٹ ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دباؤ میں لانے یا کسی فرد کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے خبر کا پیراہن دیا جاتا ہے۔ تیسری قسم کا تعلق حقائق سے ہے کہ اس سے کسی فرد کو نشانہ بنانے یا سچائی کے بیان کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ صدر کہتے ہیں، حال ہی میں کراچی میں نے 2 اداروں کا دورہ کیا۔ یہ ادارے نادار اور غریب افراد کو امداد پہنچاتے ہیں۔ یہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے امراض قلب اور بچوں کی صحت کا قومی انسٹی ٹیوٹ تھے، جہاں میں گیا، اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت ہوتی ہے۔ ایک رپورٹر نے مجھ سے سوال کیا، اس شہر میں گندم کی فراہمی کا بڑا بحران ہے، آپ کے خیال میں اس بحران کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ رپورٹر نے پوچھا کہ گندم کا جو بحران ہے، آپ کے خیال میں اس بحران کا کون ذمہ دار ہے؟ صدر کا کہنا ہے کہ اس کا یہ سوال اور میرا جواب دونوں ویڈیو کلپ میں صاف سنے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علوی کہتے ہیں، اس وقت تک چونکہ کسی پر الزام نہیں لگایا گیا تھا، اس لیے میں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اس مختصر نشست کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے اس گفتگو کے اصل پیرائے کو سرے سے فراموش کر دیا اور اس کو یہ رنگ دے دیا گیا کہ صدر پاکستان ملک میں گندم کے بحران سے قطعی لا علم ہے۔ صدر کا شکوہ ہے کہ میرا جواب تو اس بحران کے ذمہ داران سے متعلق تھا، جسے ویڈیو کلپ میں سنا بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح سے خبر پیش کرنے سے یہ تاثر عام ہوا کہ لوگ غربت اور مہنگائی سے پریشان ہیں، لیکن صدر کو معلوم ہی نہیں اور ان کے خلاف نفرت نے سر اٹھا لیا۔ تمام ہی چینل اس خبر کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے رہے، تجزیے کے چٹخارے لیے جاتے رہے۔ سیاسی مخالفین نے مزید دل کی بھڑاس نکالی۔ جواب میں عوام میں یہ تاثر گہرا ہوتا چلا گیا کہ صدر کس قدر بے حس ہیں کہ انہیں عوام کو درپیش مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں۔ صدر مملکت کے بیان کو جس انداز میں پیش کیا گیا وہ گویا غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ صدر نے میڈیا کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ لکھنے بیٹھے تو ان کے خیال میں یہ معاملہ محض ایک خط کا نہیں تھا، بلکہ اس کی گہرائی اور سنجیدگی کہیں بڑھ کر تھی، جس کا انکشاف اس ذاتی تلخ تجربے سے ان پر ہوا۔ انہوں نے چینلز اور رپورٹرز یا ان کے ادارتی عملے کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے جعلی، جھوٹی اور غلط خبر کے اثرات پر عوامی سطح پر بحث شروع کرنے کی ٹھان لی۔ اس بحث کا آغاز انہوں نے اپنے ایک شائع شدہ مضمون میں کئی سوالات اٹھا کر کیا۔ سوشل میڈیا کے آنے سے ابلاغی اثرات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ لمحوں میں اطلاعات ایک سیلاب کی مانند سچائی بہا کے لے جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن کی طلسماتی دنیا معلومات کے کرشمے دکھاتی سکرینوں پر
گھنٹوں دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں قید رکھتی ہے۔ اخبارات 24 گھنٹے کے دائرے میں سفر کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی خبر کو صدر مملکت نے اپنے مضمون میں جہنم میں شادی کی اصطلاح سے بیان کیا۔ ان کو شکوہ ہے کہ دل دہلا دینے والے واقعات کو ترجیح ملتی ہے۔ اصل دوڑ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھا جائے، سب سے پہلے وہ خبر نشر کر دے، ہر طرف اس کی بلے بلے ہو جائے۔ ڈاکٹر عارف علوی کی دہائی یہ ہے کہ خبر بریک کرنے کے چکر میں لوگوں کو بریک نہ کریں۔ غلطیوں سے کسی کو مفر نہیں۔ صدر مملکت کو بھی اعتراف ہے کہ وہ بھی انسان ہونے کے ناطے غلطیوں سے بالا نہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ویسے بھی جو لوگ عوام کی نمائندگی کا بار عظیم اٹھاتے ہیں وہ ہمہ وقت سخت نگرانی میں رہتے ہیں۔ سیاستدانوں اور سماجی شخصیات کی زندگی کا یہ ایک لازمی حصہ ہے۔ اس سے بھی سنگین واقعہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ سیاسی مخالفین کو یہ دھماکہ خیز مواد عمران خان کی ساکھ کو اڑانے کے لیے استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ غور کی اصل بات تو یہ ہے کہ آخر میڈیا میں جھوٹ کا یہ طوفان کیوں اٹھایا گیا؟ کیا یہ دانستہ تھا؟ کیا یہ کسی منظم سازش کا حصہ تھا؟ چینلوں کی پیشہ ورانہ لیاقت کیوں اندھی ہو گئی؟ سب کے سب ہی غلط رپورٹ کر دیا، سب کے سب نے ہی غلط رپورٹ کر دیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر کسی بڑی گیم کا حصہ تھا؟ عقل اور پاکستان کی تاریخ کے مخفی حقائق بتاتے ہیں کہ ایسا کسی گیم کے تحت ہی ممکن ہے۔ جھوٹ کے اس سونامی میں ہوش آنے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے باضابطہ وضاحتی تردید جاری کی، جس میں کہا گیا کہ انڈیکس 2019 میں کہیں نہیں کہا گیا کہ پاکستان میں بدعنوانی بڑھی۔ میڈیا، اخبارات اور کچھ سیاستدانوں نے رپورٹ کو غلط بیان کیا۔ رپورٹ 2019 کی نہیں تھی۔ 3 روز بعد 2019 کی رپورٹ کی وضاحت کرتے ہوئے چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان سہیل مظفر کہتے ہیں، میڈیا، اخبارات اور کچھ سیاستدانوں نے رپورٹ کو دیدہ دانستہ توڑ مروڑ کر بیان کیا۔ بدعنوانی کے خلاف موجودہ حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ نیب کی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے۔ سہیل مظفر نے واضح کیا کہ غلط بیانی سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ انڈیکس میں شامل ڈیٹا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نہیں بلکہ رپورٹ میں 13 مختلف ذرائع کے اعداد و شمار شامل ہوتے ہیں۔ اسکور کم ہونا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ شاید مرزا غالب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا کہ انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ صدر عارف علوی ضرور لکھیں اور اپنی نکتہ آفرینی بھی فرمائیں، لیکن جس بپتا کو انہوں نے تحریر کیا، ان کے منصب کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرائیں، ایسے رجحانات کے تدارک کے لیے ضابطوں کو مؤثر بنانے کی طرف توجہ دیں، اور حکومت کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے۔ حکومت اسی حوالے سے کچھ قانون سازی کرنے جا رہی ہے جس سے ایسے لوگوں کو لگام دی جا سکے گی، ایسے لوگوں کا قبلہ درست کیا جا سکے گا جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، خواہش کو خبر بناتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔